الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو تجھ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب ہم سب خواب گراں سے سر اٹھائیں، رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک دو جہاں جل مجدہ الکریم جل وعلا شانہ کی لامحدود حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا شہنشاہ حسینہ محبوب کائنات فخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین و ترین بارگاہ میں 20 جمادی الثانی کے جمعۃ المبارک کی حاضری رب ذوالجلال اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کو یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و منقبت بیان کرنے کی، سننے کی اور آپ کے اس سیرت پاک سے جو نتیجہ اخذ ہو اس پر ہمیں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد سے بولیے آمین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کے سچے حبیب کے وہ سچے جانشین ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جو کچھ مجھ مصطفیٰ کے سینے میں رکھا سب کچھ میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ اس ابو بکر کی عظمت و شان کے کیا کہنے، سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مجلس محفل مسجد نبوی شریف میں لگی ہے۔ کائنات انسانی کا وہ افضل ترین خطہ جس کو اللہ نے اس دنیا میں جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر جنتی صحابہ سے جنتی رسول نے سوال فرمایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اے صحابہ ہے کوئی تم میں سے آج ایسا جو مسجد میں آیا ہو اور روزے کی حالت میں ہو؟ سب صحابہ کی زبانوں پر سکوت طاری تھی۔ اگر مجمع اصحاب رسول میں کوئی فرد بولا تو اسے ابو قحافہ کا فرزند خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ توفیق اور استطاعت مجھے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، فرمایا صحابہ فمن تبع منکم اليوم الجنازہ، ہے کوئی ایسا بندہ جس نے آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں ہماری زبانوں پر خاموشی طاری تھی۔ مجمع اصحاب رسول میں اگر کوئی شخص سوال رسول کا جواب بن کر سامنے آیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا میں آج ایک مسلمان کا جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ تیسرا سوال میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آئے کوئی تم میں سے صحابہ جس نے آج کسی بندے کو کھانا کھلایا ہو، کسی مستحق کو کھانا کھلایا ہو؟
सब सहाबा फरमाते हैं हम अभी खामोश थे, सवाल मुस्तफ़ा का जवाब बनकर अबू बकर सामने आए, अर्ज करते हैं आका ये सआदत भी अल्लाह ने आज मुझे अता फरमाई। चौथा सवाल किया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया फमन आदा मिनकुम अल-यौम मरीदा, है कोई सहाबा आप में से ऐसा जिसने आज किसी मरीज की इयादत की हो? सहाबा फरमाते हैं हम में से कोई भी अभी न बोला, क्योंकि था ऐसा कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक बोले आका आज मैं तहज्जुद की नमाज के लिए जिस वक्त आने लगा, मुझे रात खबर मिली थी मेरे यार हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तबीयत नासाज है। मैंने कहा तहज्जुद बाद में पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह के इस जानिसार की मैं पहले से इयादत तो करता जाऊंगा, क्योंकि वो भी तहज्जुद के पाबंद थे, तहज्जुद पढ़ने वाले थे, लिहाजा इस वजह से ये सआदत भी मेरे हिस्से में आई है। तो सुनिए आगे मिशकात के अल्फाज क्या हैं। मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमाना फी अमरइन इल्ला दखलल जन्नह। सहाबाए किराम जिस बंदे में ये सारी नेकियां जमा हो जाएं उसकी जज़ा जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। फरमा अल्लाह करीम ने उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम रखा है। बिरादरान इस्लाम, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा ये सवाल किए महबूब कायनात ने, मेरा विजदान ये कहता है असहाबे रसूल के मजमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानशीन की फजीलत बताना चाहते थे, अपने जानशीन का मकाम बनाना चाहते थे, बताना चाहते थे। और यारे गार सिद्दीक़ अकबर जानिसार व वफादार व ताबेदार हर मकाम पर सफर में हज़र में घर में महबूब के साथ है, सिद्दीक़ अकबर का मकाम बताना चाहते थे। सहाबा यूं ही अव्वलियत सिद्दीक़ को नहीं मिली, फरमाया सिद्दीक़ अकबर पहले इस रिजल्ट पे पूरा उतरा है तो अल्लाह ने ये नतीजा सिद्दीक़ के लिए अता फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या मकाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह के सच्चे हबीब मेरे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को सफर का साथी चुना, हज़र का साथी चुना, गार का साथी चुना, और सुबह क़यामत तक मालिक अज़ल ने, मालिक यौमुद्दीन ने महबूब के लिए इन्हें गार का साथी, मज़ार का साथी चुना। फरमाया मेरे हबीब सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियां वो हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक बार एक दरख्त के साए तले बैठा तो टहनियां मुझ पर झुक गई, टहनियों में से आवाज आने लगी या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ अबू बकर ज़माना बिअसत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीब है, तैयारी कर लीजिए, सबसे अव्वल मिसदाक बनना है तुमने अव्वलियत में। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ अबू बकर सिद्दीक़ तैयारी कर लीजिए, बेअसत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना करीब है, यानी अनकरीब महबूब ऐलान नबूवत करने वाले। आप फरमाते हैं मैंने दरख्त की तरफ मुतवज्जे होकर कहा जिस दिन यार ऐलान नबूवत करे मैं फिर तेरे साए में रोजाना आके बैठा करूंगा, मुझे आगाही जरूर देना। फरमाते हैं जिस दिन महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत हुआ, फरमाया उसी दरख्त की शाखों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। बिरादरान इस्लाम, नबी कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को मकाम फजीलत अव्वलियत ऐसे नहीं दी, बल्कि सिद्दीक़ अकबर का अल्लाह करीम ने इम्तिहान लिया। अल्लाह करीम फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, फरमाया अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया तकवे में। लित्तक़वा पेपर का उन्वान क्या है? तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर, खौफ, खशियत। फरमा सिद्दीक़ अकबर उस मकाम पे, उस मेयार पे पूरा उतरे हैं।
खालिक लम जज़ल ने ऐलान किया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, फरमा इन्हीं के लिए तो बख्शिश और अजर अज़ीम के वादे। बिरादरान इस्लाम, असहाब रसूल में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फजीलत रखते हैं कि सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरोज़ थे। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर हुआ आपकी मजलिस में। किनकी मजलिस में? बोलिएगा जरा। उमर दा नाम है तो शैतान ते है बतारी हो बंदा, बोल को बोल। पाक उमर की मजलिस में जिक्र खैर हुआ, खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारे रज़ी अल्लाह आपका जिक्र खैर हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर सुनकर उमर इब्न अल-खत्ताब रोने लग गए, रो पड़े, रोने लग गए और फरमाया बदत इन्ना अमली कुल्लहु मिस्ल इल्मुहु यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदा मिन लयाली। फरमा मैं उमर इब्न अल-खत्ताब ने सारी जिंदगी मुसाबकत की कोशिश की, सबकत की कोशिश की, या अल्लाह जिंदगी में ऐसा वक्त ला कभी मौका मिले मैं यारे गार से आगे बढ़ जाऊं। फरमा मगर सहाबा जानते हो मैं उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक से कभी सबकत हासिल न कर सका। फरमा कभी भी सबकत न मिली। और जे कौन है उमर इब्न अल-खत्ताब? इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि अल्लाह के सच्चे हबीब मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाह के सच्चे हबीब मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और इस हदीस के रावी भी इस हदीस के रावी भी खुद उमर इब्न अल-खत्ताब जो हदीस बयान कर आप फरमाते हैं मैं कभी अबू बकर से सबकत हासिल नहीं कर सका। फिर फरमाते हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सिदरतुल मुंतहा के राही जिब्रील अमीन, जिब्रील अल्लाह का रसूल भी है फरिश्तों में, जिब्रील अल्लाह का रसूल भी है मलाइका में से, और 1.25 लाख कम बेश अंबिया का सहाबी भी है, मगर जिब्रील अमीन अल्लाह के सच्चे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा आशिक, महबूब कायनात की बारगाह में जिब्रील ने जितना हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ पाया, आदम व ईसा की जिंदगी की बारगाह में इतनी सादत नहीं मिली। वो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मेरे करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतानी जिब्रील, जिब्रील तशरीफ लाए। फरमाया मैंने कहा जिब्रील अमीन से, जिब्रील अमीन ऐसा करो, फकुल्तु लहू या जिब्रील, हुजूर फरमाते मैंने कहा जिब्रील हद्दसनी बिफदाइल उमर इब्न अल-खत्ताब, फरमाया जिब्रील मुझे उमर इब्न अल-खत्ताब का मकाम तो सुनाओ, उनकी फजीलत सुनाओ। हज़रत उमर ने बात कर रहे हैं, हदीस सहाबा तो सुन रहे हैं और रोते हुए सुना रहे हैं। कब सुना रहे हैं? जब जिक्र खैर खलीफा बिला फसल का आया तो फरमाने लगे, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हद्दसनी जिब्रील मुझे बयान कर बेफदाइल उमर इब्न अल-खत्ताब, उमर इब्न अल-खत्ताब की फजीलत, शर्फ, मकाम और रुतबा। सैयदना जिब्रील अमीन रूहुल कुदस ने अर्ज़ किया आका इसके लिए तो वक्त नूह अलैहिस्सलाम की हयात वाला चाहिए, जो अल्लाह ने हयात ज़ाहिरी नूह पैगंबर को अता फरमाई थी, इतना अरसा दरकार है, इतना पीरियड दरकार है, तब कोई एक बाब फज़ाइल उमर का बयान हो सकेगा। मेरे पाक उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 950 साल तक ये तबलीगी जिंदगी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हकीकी जिंदगी इससे अलावा ये तबलीग जो जितना अरसा ऐलान नबूवत के बाद आपने गुजारा ये 950 साल है। मेरे पाक महबूब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अर्ज़ करते हैं
آقا اتنا وقت مل جائے عمر کی فضیلت جبریل بیان کرنے والا ہو، شاید پھر عمر کے فضائل میں سے کوئی ایک باب مکمل ہو سکے، میرے پاک عمر رونے لگے، فرمایا اتنی بڑی فضیلت امام الانبیاء نے جبریل کی زبانی سن کر مجھے مبارکباد دی تھی، لیکن یہ ساری فضائل فضیلتیں ایک طرف، چونکہ عمر کی ساری حیات کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی وفات کی نیکیاں ایک طرف، فرمایا میرا مسابقت کبھی نہیں ہو سکا، میں ابو بکر صدیق جیسا عمل کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی رات تھی؟ وہ شب ہجرت۔ وہ کون سی رات؟ شب ہجرت۔ اور شب ہجرت وہ سفر ہے حضور کا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر کیا۔ اچھا، دو سفر ہیں سرکار کی زندگی کے بڑے یادگار سفر، دو عظیم سفر، ایک سفر معراج، ایک سفر ہجرت۔ توجہ رکھیے گا، ایک سفر معراج، ایک سفر ہجرت۔ سفر معراج میں فرشتوں کا خلیفہ بلا فصل معیت میں تھا، سفر ہجرت میں صحابہ کا خلیفہ بلا فصل امت کا تاجدار صدیق اکبر معیت میں تھا۔ سفر ہجرت میں، سفر معراج میں جبریل امین میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کر چلے تو مسجد اقصی میں آئے، حکم دیا آقا، عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کا حکم یہ ہے آج تمامی انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہیں، میرے حبیب نماز تو پڑھا دیجئے۔ سب انبیاء کی امامت آپ کے سر پہ ہم نے رکھ دی ہے، امامت کا تاج رکھا ہے۔ حضور فرماتے کن تو امام النبیین و خطیبہم، میں انبیاء کا امام بھی ہوں اور ان کا خطیب بھی ہوں۔ کن تو امام المرسلین و خطیبہم، فرمایا میں مرسلین کا امام بن کے آیا ہوں، خطیب بن کے آیا ہوں۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا نماز کون سی تھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں پڑھی؟ بتا سکتا ہے؟ جو بھی تھی، جو بھی تھی، چونکہ ملی ہے نمازیں ملنی تھی سفر معراج پہ، لیکن اللہ سے فرمایا محبوب جیڑی شے میں تیری امت واسطے عطا کرنی ہے خدا فیتا خود کٹ کے آؤ شب معراج۔ فرمایا مسجد اقصی دے وچ محبوب افتتاح تواڈے ہاتھوں کرامنی ہے، تواڈی عبادت تو کرامنی ہے، میرے حبیب جو امت کو عبادت ملنے والی ہے، آپ کے لیے معراج عرش برین پر ہے، امت کے لیے معراج نماز میں رکھا ہے۔ فرمایا میرے حبیب اس کی افتتاح بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا حضور شب معراج مسجد اقصی میں پہنچے، سرکار کے امامت پر آدم تا عیسیٰ کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا۔ آدم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں پہلا، نوح نے یہ نہیں کہا میری طلالت عمر، زکریا نے یہ نہیں کہا میرا مجاہدہ و ریاضت، یحییٰ نے یوں نہیں عرض کیا میرے اللہ میری گریہ و زاری، یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں عرض کیا میرے اللہ میرا حسن۔ اللہ رب ذوالجلال کے سب نبی مسجد اقصی میں جمع، میرے پاک پیغمبر نے نماز کی امامت فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا کو ایک سبق دے رہا ہوں، فرمایا جس کو جبریل شب معراج مصلی امامت پہ کھڑا کر دے کوئی نبی جرات نہیں کر سکتا اس کی امامت پر اعتراض کرنے کے لیے، اور دنیا سے مثال فرمانے سے قبل اس کو میرا رسول اپنا مصلی لے کے جائے، صحابہ میں سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس صدیق کی امامت۔ صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھی، سارے یار نبی دے سونے پر کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، سارے یار نبی دے سونے پر کوئی نہیں انہاں چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی انہاں جان مثالاں ورگا، نہ کوئی آیات نہ کوئی آسی کوئی انہاں حجراں ورگا، آزم شان صدیق کی پوچھنے کو یار ہزارہ۔ فرما صدیق اکبر کی ابتدا
हुजूर ने खुद अपने हाथों से सहाबा से करवाई। फरमा वक्त आखिर में या बिलाल लब्बैक व सादिक या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले इमामत पे नमाज। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात अर्ज करती हैं, मैं रो रही थी आका मेरे वालिद रकीब को बड़े नाजुक महबूब आपका मुसल्ला खाली पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया हुक्म दो, मुरू सीगा अमर है, फरमा मेरा हुक्म है अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर कायनात वालों की इमामत। सिद्दीका कायनात फरमाती है पास ही खड़ी थी उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी सैयदा हफ्सा बिनते उमर इब्नुल खत्ताब ज़ौजाए रसूलुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा, हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा दूसरी सैयदा हफ्सा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्होंने अर्ज़ किया प्यारे आका ये आपका फैसला है। सरकार ने फरमाया ला, फरमा ऐ हफ्सा व आयशा ये मेरा फैसला नहीं, लाकिन्नहु फरमा लेकिन ये उसका फैसला है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का। फरमा रब मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के अलावा किसी को भेजता नहीं है, रब का हुक्म ये है अबू बकर सिद्दीक महबूब के मुसल्ले पे आ। यारो जिसका इंतखाब अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने किया हो उस सिद्दीक की खिलाफत और इमामत में किसको शक हो। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबे हिजरत चले महबूब के साथ। सफर कौन सा है? हिजरत का। बड़ा लंबा उन्वान है, डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक इशारा अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। बिरादरान इस्लाम शबे हिजरत चले महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की मईयत में। सिद्दीक कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इजाजत है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या करना चाहते? आज कहते हैं आका दिल में एक बात आती है दुश्मन सामने से आए तब भी हुजूर सिद्दीक अकबर का दिफा में खड़ा हो, पीछे से आए हुजूर सिद्दीक अकबर का दिफा में खड़ा हो। दुश्मन मुशरिकीन मक्का में से दाएं आए तब भी अबू बकर यार पे कुर्बान हो जाए, बाएं तरफ से आए तब भी अबू बकर सिद्दीक की जान मुस्तफा पे कुर्बान हो। मेरे आका इसलिए ऐसा कर रहे। नबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर ने उठाया, कंधों पे बैठाया और गार की चढ़ाई का सफर तय किया। गार सौर की बुलंदी, वो किसी आशिक ने खूब कहा, वो इकबाल ने बल्कि कहा था ना, ऐ खाके करबला तू इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश दिगर गोशाए बतूल। जब मैं गार सौर में गया था अल्लाह के फजल करम से मुझे ये शेर अचानक याद आया। उस वक्त मैंने इस शेर में तरमीम करके अपने विजदान में कहा था, ऐ संगे गारे सौर तू इस एहसान को न भूल, बैठे हैं तेरी गोद में सिद्दीक और रसूल। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने सिद्दीक और रसूल को तेरे अंदर जलवा फरोज फरमाया। सिद्दीक अकबर महबूब के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे जलवा फरोज करके गार की चढ़ाई चढ़े। 2 घंटे का सफर है, क्यों बेश जवान बंदा 1.5-2 घंटे में पहुंचता है, वरना बूढ़े तो आधी दिहाड़ी लाजमी नहीं। बिरादरान इस्लाम गारे सौर की चढ़ाई, सिद्दीक अकबर इश्क और विजदान की मस्ती में मुस्तफा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे बैठाकर गार की चढ़ाई का सफर तय कर रहे। और अब तो रास्ते में उस वक्त रास्ते न थे, नवकीले पत्थर थे। यारे गारे मुस्तफा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भला उन नवकीले पत्थरों का एहसास कब होता जब यार कंधों पे मौजूद। मैंने देखा लोग मुहर्रम में किसी पर इतराज नहीं है, सिर्फ इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं, घोड़े को चूम रहे होते, कहते हैं इसकी निस्बत है उस सवारी से जिस सवारी पर पाक हुसैन जलवा अफरोज हुए थे रज़ियल्लाहु ताला, इमाम हुसैन से। हालांकि कोई निस्बत नहीं बज़ाहिर, सिर्फ नाम की निस्बत दे सकते हो, लेकिन वो सवारी इमाम आली मकाम की आज के दौर में कहां अल्लाह रब्बे जुल जलाल के सच्चे हबीब। और मैंने देखा जनाब, आप भी देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ, लोग उसी घोड़े को चूम भी रहे,
بوسے بھی دے رہے ہوتے. کیوں؟ یہ پاک حسین کی سواری ہے. میں نے کہا حیا کر، حسین کی سواری کی نسبت کا حیا ہے، مصطفیٰ کی سواری کا حیا نہیں. جس مصطفیٰ کے کندھوں پر صدیق اکبر نے حضور کو اٹھا کر سفر ہجرت میں سفر کرا. برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو یارے غارے مصطفیٰ غار کے دہانے تک پہنچے. اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اللہ مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اس غار دا ذکر بھی آیا قرآن جتھے ابو بکر دا پیار آیا. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار کے اندر صدیق اکبر نے عرض کیا پیارے آقا میں اجازت چاہتا ہوں کہ پہلے میں اندر داخل ہوں پھر آپ تشریف لے آئیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں. میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر اجازت ہے غار کی صفائی کرو. یہاں ایک جملہ سیالوی مسجد والوں مجھے حضرت خواجہ خادمہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا یاد آ رہا ہے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرمایا کائنات انسانی والوں صدیق غار ثور میں سبق امت کو دے رہے تھے. فرمایا اگر مصطفیٰ کے سینے میں حضور کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہے پہلے ابو بکر کا پیار سینے میں لے آ پھر مصطفیٰ کے دل. فرمایا کیونکہ غار میں پہلے ابو بکر گئے تھے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فرمایا اسی سینے میں حضور کا پیار آ سکتا ہے اسی سینے میں یار غار آ سکتا ہے. یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر صفائی فرمائی اور صفائی کرنے کے بعد سب سوراخ بند کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی پیارے اب تشریف لائیں. اچھا یہاں ایک جملہ پہلے یاد آ گیا مجھے. قاضی بدر حسین چکوال والے ان کا ایک حالانکہ دوسرے مسلک والے انہوں نے ایک کمال نقطہ بیان کیا. بہرحال حضور کی عزت کا جملہ پسندیدہ کسی کی زبان سے نکلے وہ ہمارے لیے مشعل راہ. برادران اسلام انہوں نے لکھا کہتے ہیں ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تعاقب میں کفار مکہ مشرکین مکہ بھی پہنچ گئے. آپس میں سب کافر کہنے لگے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں مکڑی نے جالا بنا. یہ جالا بھی مصطفیٰ دی ولادت میں پہلے کا لگتا ہے اور مکڑی دے انڈے بھی جناب اللہ ایک گھونسلہ بھی اتنا پرانا ہے کہ حضور دی ولادت باسعادت تو پہلے کا لگتا ہے. آخر لگے اگر سرکار گزرتے یہاں سے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو شخص گزرے سامنے مکڑی کا جالا کتنا. اللہ فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کائنات کے سارے گھروں کو کمزور گھر مکڑی دا. فرمایا سب سے کمزور ترین نیست و نابود جلدی ہو جانے والا ایک ہوا کے جھونکے سے وہ کون سا گھر ہے مکڑی کا. سورہ عنکبوت اللہ نے مکڑی دے نام سے سورت نازل کی تھی. برادران اسلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب کہنے لگے اگر سرکار یہاں سے گزرتے اس غار میں جاتے جالا ٹوٹ چکا ہوتا انڈے توڑ دیے جاتے. اگر ایسا نہیں ہوا یقیناً نہیں گزرے یہاں. نقطہ قوال لکھا کہتے ہیں جناب والا انہوں نے یہ قیاس اس لیے کیا اپنی ذات پر وجود مصطفیٰ کو قیاس کیا. حضور کو معاذ اللہ سن معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھا تبھی کہنے لگے ہم گزرتے ہیں تو یہ چیزیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. سرکار گزرتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور انڈے ٹوٹ جاتے. اگر نہیں ٹوٹے تو پتہ چلا یہاں سے کوئی بشر نہیں گزرا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں لیکن نقطہ کمال کا قاضی مظہر حسین کے والد نے لکھا کہتے ہیں رب وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم یقیناً وہ مکڑی کا جالا بھی پہلے سے موجود تھا کبوتری کے انڈے بھی پہلے سے موجود تھے. حضور چونکہ جسمانی نور کے ساتھ جا رہے تھے
اللہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی غلامیت کو یہ طاقت بخشی تھی، نور اگر کثیف شے میں بھی گزر جائے تو نور کے راستے میں کثیف شے لطیف شے کے لیے رکاوٹ نہیں بنا کرتی۔ آپ میں سے ملک صاحب نے اب اینک لگا رکھی ہے، اینک میں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھ کا نور ہے، آنکھ کا آنکھ سے نور ہے تو بندہ بیدے اینک میں سے مجھے دیکھا جا رہا، اینک ٹوٹا، بولو تو نور وچوں گزرے، ٹوٹیا کیوں نہیں؟ پتہ لگا نور واسطے کوئی شاید کثیف جڑی ہے نا او دی لطافت اتنی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اسی میں سے، لیکن نہ مکڑی کا جالا ٹوٹا نہ کبوتری کے انڈے ٹوٹے، کیونکہ وہ نور مصطفیٰ ہی اتنا لطیف نور تھا کہ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ گزرا۔ پھر ایک سوال کا جواب دیا، کہتے ہیں اچھا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، سرکار ٹھیک ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور بن کے آئے، لیکن صدیق اکبر تو حضور کے غلام تھے نا، صدیق اکبر بھی ساتھ گزرے ہیں، اب تو جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا، اب مکڑی کے انڈے ٹوٹ جانے چاہیے تھے۔ کہا نہیں، ارے عقل کے بندو اپنی عقل پر فیصلہ مت کرو۔ صدیق اکبر خود تو نہیں آئے تھے نا، معیت مصطفیٰ میں آئے تھے، فرمایا سرکار کو کندھوں پہ بٹھا کر آئے تھے نا۔ وجود مصطفیٰ کا وہ نور حسی، وہ نور جسمانی وجود صدیق سے لگا، فرمایا یہ نور اس جسم سے مسوا، اللہ نے وہی خیر و برکات جس میں ابو بکر صدیق میں پیدا کر دی۔ مصطفیٰ گزرے ہیں تب بھی جالا نہیں ٹوٹا، ابو بکر صدیق گزرے ہیں تب بھی جالا نہیں ٹوٹا، کیونکہ وجود مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے صدیق کو بھی وہی نور عطا۔ برادران اسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر جا کے عرض کرتے پیارے تشریف لائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اندر تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا پیارے آقا سب سوراخ بند ہے، ایک سوراخ پہ میں نے ایڑی ڈالی، اب اس غار میں 550 سال پہلے کا ایک مار تھا، ایک اژدہا سا تھا، زبان نے عیسیٰ روح اللہ سے سنا تھا میرے بعد مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے مبشرن، میں اس کا مبشر بن کے آیا، میں کیا بن کے آیا ہوں؟ اچھا آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہر نبی دوسرے کا مصدق بن کے آیا، ہر نبی دوسرے کا مصدق مبشر بن کے آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ بند تھا، رب نے فرمایا میرے حبیب ان انبیاء کے بعد نبی آتے رہے، مبشر بن کے آئے، مصدق بن کے آئے۔ مدینے والے مصطفیٰ آپ کے لیے کسی مصدق کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو صدیق اکبر عطا فرمایا۔ یہ تمام سچوں میں سے بڑا سچا ہے میرے حبیب، جب تیری نبوت کی بات آئے گی صدیق ہر موڑ پر تصدیق فرمائے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مقابلہ دو عاشقوں کے درمیان شروع، ادھر وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ دکھانا نہیں چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ دکھانا نہیں چاہتا، وہ جلوہ کرنا چاہتا ہے یہ جلوے کے رستے میں رکاوٹ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جب بھی کسی سے صدیق نے پوچھا، صدیق سے کسی نے پوچھا صدیق آپ کی کوئی شے پسند، صدیق اکبر ایک ہی جملہ فرمایا کرتے تھے جب پسند کی بات آئی، فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہوگے، قربان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوگے، آوی میری پسند ہے، فرمایا بیٹی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو، زوجہ مصطفیٰ کی ہو، یہ بھی پسند صدیق اکبر کی ہے۔ فرمایا میری آخری پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا نظر میرا ہو جمال مصطفیٰ کا ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، دل کرتا ہے سونے محبوبہ تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہا، لونو میرا اکھیاں بن جاوے محتاج نہ میں اس اقدر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اس سانپ کے رستے میں رکاوٹ بنے، اب سانپ کے پاس رستہ اور نہیں، اس نے صدیق اکبر کو ڈسنا شروع کیا۔ اب وجود بشریت کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زہر نے اثر کیا،
وہ زہر کا اثر جسم صدیق پر اتنا ہوا کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو، پانی آنسوں کا قطرہ پہلا نکلا، چہرہ وجود مصطفیٰ پہ آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ناز کھولی، فرمان لما تبکی یا ابا بکر، ابو بکر کس بات میں رلایا؟ آقا سانپ نے ڈسا ہے، فرمان کوئی بات نہیں، صدیق اگر زہر تیری ایڑی میں موجود ہے، تریاق تیری گودی میں موجود ہے، فرمان صدیق اگر موت تیرے قدموں میں موجود ہے، حیات تیری گودی میں موجود ہے، حیات تیری گودی میں موجود ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت؟ ادھر لعاب دہن مصطفیٰ لگا، زہر کا اثر کافور ہو گیا، لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں سخت پیاس لگ گئی، عطشن شدیدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آکھنا بھی صحابہ بھی صحابہ آکھیا کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تے نہ شرک دا فتوہ نہ بدعت دا فتوہ دنیا لاندی پھرے، لیکن سانو اے عقیدہ صدیق اکبر عطا کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عطشن شدیدن یا سیدی یا رسول اللہ، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت ڈاڑی پیاس لگی ہے، پاک نبی فرما اذهب الى صدر الغار یا ابا بکر صدیق، صدیق اکبر غار کے تہانے کی طرف جاؤ، اللہ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، اب صدیق کے عشق کا موازنہ دیکھیے، صدیق کا مقام دیکھیے، صدیق ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو مالک کائنات تقدیر بدل سکتا ہے، مدینے والے کی بتائی ہوئی تدبیر نہیں بدل سکتا، اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، یار کی زبان سے بیان کی ہوئی تقدیر نہیں بدلتا۔ اگر مدینے والے آقا نے کہا تو صدیق اکبر نے یوں ہی عرض کیا، پیارے آقا ابھی اندر داخل ہوا ہوں، چند ہی فٹ 3-4 فٹ کا سارا فاصلہ ہے، محبوب ادھر غار کے اندر آیا ہوں، میں نے تو غار کے دہانے پہ نہ چشمہ دیکھا، نہ کوئی کوزہ دیکھا، نہ پانی کا کوئی گھڑا دیکھا، نہ کوئی مشکیزہ دیکھا، یوں ہرگز نہیں کہا صدیق اکبر نے۔ صدیق اکبر کا عشق گلا ہی دے رہا تھا، مدینے والے کی زبان سے نکل گیا ہے، اللہ کی تقدیر کا حصہ بن چکا ہے، اللہ کی تقدیر کا حصہ بن چکا ہے۔ برادران اسلام، آئیے مقام صدیق اکبر سنیے۔ صدیق اکبر نے جس وقت غار کے دہانے پہ پہنچے، رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملک الجنہ، جنت کا دروگہ رضوان جنت، جلدی کر یار کا یار غار آ رہا ہے، صدیق وفادار آ رہا ہے، امت میں سے سچا جانثار آ رہا ہے، صدیق کا آخری قدم غار کے دہانے تک نہ آنے پائے، رضوان جنت نہر کوثر کا کنیکشن جوڑ دے گا کے دہانے سے، نہر کوثر کا کنیکشن، نہر کوثر۔ آج صدیق کو ہم مکے کا پانی نہیں پلائیں، آج زمزم بھی نہیں پلائیں، آج مکہ المکرمہ کا افضل ترین پانی کون ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں روئے زمین کا سب سے افضل ترین پانی مائے زمزم، لیکن وہ مائے زمزم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے غار کے لیے رب نے اب انتخاب نہیں کہا، وہ پانی آئے گا جب آپ کی ماں پر تھوڑی سی قلبی وحشت طاری ہوئی تھی، میرے حبیب آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ہم نے جبریل سے کہا تھا نہر کوثر کی افتتاح حضور کی اماں سے کروا دیں، فرما جنتی چشمے کا پانی لے جائیے، فرما حضور کی اماں سے نہر کوثر کا افتتاح کروا لیجئے۔ بس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، آپ کا حضور نے فرمایا صدیق پر پانی کیسا تھا؟ عرض کرتے ہیں اعلیٰ من المثل وابید من اللبن وابرد من الثلج وازکا روایت من المسک۔ بڑی چوک تو سب کے میں سرکار دی زبانی او الفاظ بیان کی تنچو بیٹھے ہو۔ برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے مکی مدنی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری کائنات کے غمخارہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا پانی کیسا تھا؟ یار غار نے ترجمانی کی اعلیٰ من العسل، کائنات کی شہد میں مٹھاس نہیں دیکھا محمد نبی جو اس پانی میں مٹھاس، فرما ابید من اللبن، کائنات کے دودھ میں وہ سفیدی نہیں دیکھی جو اس پانی میں سفیدی، میرے محبوب ابید ابرد من الثلج،
برف میں وہ ٹھنڈک کا احساس کہاں جو اس پانی میں موجود پایا. لیکن آقا ازکا رایۃ من المسک، میرے حبیب کائنات کی مشک و عنبر و کستوری میں وہ خوشبو کہاں جو اس پانی میں میں نے پایا. میرے حبیب نے فرمایا صدیق اکبر جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا؟ یار غار میں عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے جا اللہ کا سچا حبیب جانے، اللہ جانے جا اللہ کا سچا حبیب جانے. اے نہیں آکھیا صرف اللہ جانے بلکہ فرمایا اللہ جانے جا اللہ کا سچا. اے منکر جس دے دل وچ نہیں او عشق صدیق ولی دا، او بھی سمجھ ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جریدہ. جنت کدی نہ بڑسی یارا جڑا نہیں حبدار غنی دا. آزم او بھی پکا کافر جڑا نہیں تابعدار علی. اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے سچے حبیب نے فرمایا صدیق اکبر ادھر سے میری زبان رسالت سے جملے نکلے اذهب الى صدر الغار. خالق کائنات نے فرمایا ملک الموکل جنت الفردوس، جنت الفردوس پر مقرر فرشتے سے فرمایا جلدی کر نہر کوثر کی افتتاح حشر میں ہوگی، مگر یار سے یار نے پانی مانگا ہے. آج مکے کے چشمے کا پانی نہیں بلکہ نہر کوثر کی افتتاح ابھی سے کروا لیتے ہیں صدیق اکبر. حضرت سیدنا ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ وہ بزرگ تھے جن کو کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگی. کعبے میں کھڑے ہو کر آپ کہا کرتے تھے اپنی مرضی سے پیو تو پی لو مگر پیاس کبھی نہیں لگی. لوگوں نے پوچھا ابو عبداللہ مغربی وجہ کیا ہے کیوں نہیں لگتی پیاس؟ کہا بس انہوں نے پلایا ہے ہم نے پیا ہے اس لیے نہیں لگتی پیاس. کہنے لگے میں اس سے پہلے رافضی المذہب تھا، حضور کے 3 یاروں کو نہیں مانتا تھا، معاذ اللہ ان کی بے ادبی کرنے والا. ایک رات سویا خواب میں دیکھتا ہوں محشر کا میدان قائم ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے جنت کی نہر کوثر پر. حوض کوثر کے 4 کونوں پر مصطفیٰ کے 4 یاروں کا پہرا. فرمایا میں سب سے پہلے اسی لین میں آگے لگا جس لین میں حیدر کرار پانی پلا رہے. میں منظر دیکھتا ہوں، میں نے کہا میں علی کو ماننے والا ہوں لہذا پانی انہی سے پیوں گا. فرمایا قریب پہنچا، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال کے آثار طاری ہو گئے. جھڑے نے کہا دفع ہو جاؤ، جو ابو بکر صدیق کا غیر سینے میں لے آئے علی سے حوض کوثر کا جام کبھی نہیں لے سکتے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے دھتکارا، مجبوراً ابو بکر صدیق کی طرف آیا. فرمایا ابو بکر صدیق نے بھی دھتکارا. فرمایا جس کے سینے میں عمر کا پیار نہ ہو ابو بکر کبھی نہیں رہے. عثمان کی طرف آیا. فرمایا انہوں نے بھی فرمایا جن کے سینہ میں میرے یاروں کا پیار نہ ہو. فرمایا عثمان کبھی جنتی کوثر کا جام نہیں دیتے. مجبوراً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوا، حضور کے قدموں میں گرا. حضور آپ کا امتی ہوں، مہربانی کیجئے آپ کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آج رحمت کا اظہار کیجئے، میری جان پہ بنی ہے پانی پلائیے. سرکار نے جو جلال سے دیکھا فرمایا خبردار تجھے دنیا میں کسی نے نہیں بتایا جو میرے یاروں کی غداری لے کر آئے گا مصطفیٰ کے حوض کوثر سے ہمیشہ محروم جائے. حضرت ابو عبداللہ مغربی آپ فرماتے ہیں بس یہ بات حضور نے کہی، میں قدموں میں گرا، خواب کے اندر معافی مانگتا ہوں پیارے آقا، اگر اب سے پچھلی سے توبہ کر لوں یاروں کا سچا تابعدار بن جاؤں تو مل سکتا. فرما مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مل سکتا. فرما بس حضور نے
خواب میں جو ایک پیالہ عطا فرمایا وہی اس وقت سے پیا ہے۔ عزت مصطفیٰ کی قسم کبھی پیاس ہی نہیں لگی، فرما اپنی مرضی سے پیو تو پی لو، پیاس نہیں لگا۔ برادران اسلام، صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا ازکا رائت من المسک، اس پانی جیسا مشک و عنبر میں کستوری میں وہ خوشبو نہیں جو اس پانی میں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر فوالذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس عزت جلال کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ صدیق قیامت میں اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کے آئے، میرے صدیق سینے میں اس کے تیرا بغل ہوگا، رب 70 نبیوں کے برابر عمل اس کے منہ پہ دے مارے گا، کبھی اللہ اس کو جنت کا حقدار نہیں ٹھہرائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جو یار غار کو خلیفہ بلا فصل ماننے والا۔ ہر صحابی نبی، بولو تو صحیح، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، پرسوں 22 جمادی الثانی ہے۔ اپنے بچوں کو بتا رب کائنات کی عزت کی قسم خلیفہ بلا فصل کے احسانات وہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب قیامت میں ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کی کرسی لگائے گا، ایک طرف میں اللہ کے حبیب کی کرسی ہوگی، درمیان میں اللہ ایک کرسی لگائے گا، اس پر ابو بکر صدیق کو بھی سبحان اللہ، درمیان میں جو کرسی لگے گی اس پر یار غار کو بٹھایا جائے گا۔ یہ بات تھوڑا ہے ابو بکر صدیق کا محبوب کس لیے؟ فرمایا اسلام ابو بکر کا مقروض ہے قیامت تک۔ صدیق اکبر کا یوم مناؤ، اپنے بچوں کو سیرت صدیق اکبر بتاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر کی کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے۔ واقع دعوانا